ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 9 سے گوپی چند نارنگ کا ایک مضمون جس کا عنوان ہے شعریات اور ساختیات منتخب کیا گیا ہے۔ سماعت فرمائیے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا مضمون شعریات اور ساختیات۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ جوناتھن کلرک کا کام اس لحاظ سے قابل قدر ہے کہ ادبی نظریہ سازوں میں اس نے سب سے پہلے فرانسیسی ساختیات کو اینگلو امریکی تنقیدی تناظر کے ساتھ ملا کر پیش کیا۔ جوناتھن کلرک کی مشہور کتاب اسٹرکچرلسٹ پوئٹکس، اسٹرکچرلزم، لنگوسٹکس اینڈ دا اسٹڈی آف دا لٹریچر 1975 سب سے پہلے لندن سے شائع ہوئی۔ کلر اس مقدمے کو تسلیم کرتا ہے کہ لسانیات علوم انسانیہ اور سماجی علوم کے مطالعے کے لیے بہترین ماڈل فراہم کرتی ہیں، تاہم وہ ساسیر کے لانگ اور پارول کے نظریے کے بجائے نوام چومسکی کے اہلیت، کمپیٹنس اور کارکردگی پرفارمنس کے نظریے کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اہلیت کے تصور کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ زبان بولنے والے اسپیکر کے تصور سے پیوستہ ہے، کیونکہ چومسکی کے نظریے کی روح سے زبان کے نظام کی گتھی کو کھولنے کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ زبان بولنے والے اپنی زبان کے لسانی نظام کو تحت الشعوری طور پر جذب کر لیتے ہیں، اور اسی بنا پر زبان کا لسانی نظام غیر شعوری طور پر اس زبان کے اہل زبان کی ذہنی کارکردگی کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی ان کی تحت الشعوری اہلیت کمپیٹنس کا حصہ بن جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ صحیح کلمے خلق کر سکتا ہے یا صحیح کلموں کو سمجھ سکنے کی کارکردگی پرفارمنس پر قادر ہو سکتے ہیں۔ جوناتھن کلرک ادبی نظریے کے لیے اس تناظر کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے کہ شعریات کا اصل معروض متن نہیں بلکہ اس کا پڑھا جا سکنا یا قابل فہم انٹیلیجبلٹی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فن پارہ کس طرح سمجھ میں آتا ہے۔ اس پنہا علم اور ان مزمر روایات کو جن کی مدد سے قارئین اس قابل ہو پاتے ہیں کہ فن پارے سے معنی اخذ کر سکیں، ان کو ضابطہ بند کرنا ضروری ہے۔ جوناتھن کلر کی مساعی کا نقطۂ ارتکاز یہی ہے کہ متن کے بجائے قاری کے عمل تفہیم پر توجہ صرف کی جائے۔ دیکھیے کلر کی کتاب کا دوسرا باب صفحہ 113 سے 238۔ اس کا اصرار ہے کہ ان اصولوں کا پتہ چلانا جن کی روح سے متن تخلیق ہوتا ہے شاید ممکن نہیں، جبکہ ان اصولوں کا پتہ چلانا جو متن کی فہم شناسی اور بالواسطہ طور پر تحسین کاری پر محتوی ہوں ممکن ہے۔ اگر ہم ابتداً متن کی فہم شناسی کی وہ حدود طے کر دیں جو تربیت یافتہ ماہر قارئین کو قابل قبول ہوں تو ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ متن کی افہام و تفہیم کن معیاروں اور طریقوں کی مدد سے عمل میں آتی ہے۔ کلر کا کہنا ہے کہ یہ سامنے کی بات ہے کہ جب کوئی متن کسی تربیت یافتہ ماہر قاری کے سامنے آتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور اس کی کون سی تعبیر و تصریح قابل قبول ہے اور کون سی قابل قبول نہیں۔ کسی فن پارے کا مفہوم کیا ہے اس کو جاننے کے لیے کچھ نہ کچھ اصول تو یقیناً ہوں گے، تبھی تو بعض اوقات قارئین بظاہر ناممکن الفہم متن کو بھی معنی پہنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ گویا جوناتھن کلر متن کی طے میں جو ساخت کار فرما ہے اس پر زور نہیں دیتا، بلکہ قاری کے ذریعے متن کی افہام و تفہیم
اور تعبیر و تسریح انٹرپریٹیشن کے عمل میں جو نظام مضمر اور کارفرما ہوتا ہے اس کی ساخت کی دریافت پر زور دیتا ہے۔ اپنے مقدمے کو واضح کرنے کے لیے وہ ایک دلچسپ مثال دیتا ہے۔ Night is generally my time for walking. It was the best of times. It was the worst of times. Concerning the exact year, there is no need to be precise. جوناتھن کولر کہتا ہے کہ اس نے اپنے کئی ساتھیوں کو اسے پڑھنے کو دیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ کئی لوگوں نے اس کی تعبیر و تصریح کی سنجیدہ کوشش کی۔ ایک صاحب نے رات، وقت، زمانے اور سال کے تصور میں تھیم کے رشتے کی طرف توجہ دلائی۔ دوسرے نے نفسیاتی یا خارجی صورتحال کا ذکر کیا۔ تیسرے نے حیاتی ڈھانچے کی طرف اشارہ کیا کہ ایک ماضی دو حال کے بیچ واقع ہے۔ چوتھے نے کہا کہ تینوں سطروں میں وقت کے تین تصورات کا ذکر ہے۔ ایک ساتھی نے البتہ اتنی بات پہچان لی کہ دوسری سطر ڈکنس کے A Tale of Two Cities کے ابتدائیے سے ماخوذ ہے، لیکن یہ بھی کہا کہ یہاں یہ اقتباس کے طور پر مختصر نظم میں واقع ہوئی ہے۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ کولر کہتا ہے کہ بالآخر مجھے بتانا پڑا کہ صرف 2 سطر ہی نہیں، باقی سطریں بھی ڈکنس کے ناولوں دی اولڈ کرسٹی شاپ اور اور میوچول فرینڈ کے ابتدائی حصوں سے ماخوذ ہیں۔ جوناتھن کولر کے نقطۂ نظر سے جو بات اہم ہے وہ یہ نہیں کہ قاری کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، بلکہ یہ کہ قاری نے ان سطروں کو پڑھتے ہوئے تعبیر و تصریح کے لیے ایسے طور طریقوں کا استعمال کیا جو بالعموم برتے جاتے ہیں اور جو قابل شناخت ہیں۔ کولر لکھتا ہے کہ البتہ ایک صاحب بہت ہوشیار تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ سطریں ناولوں سے نہیں ہیں؟ رومن سولیڈن کولر کے اس نظریے پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قارئین متن کی تفہیم کے لیے جن داخلی اصولوں کا استعمال کرتے ہیں، کیا واقعی ان کا معروضی تجزیہ کر کے انہیں کلی صحت سے ضابطہ بند کیا جا سکتا ہے؟ جوناتھن کولر اس بات کا تو اعتراف کرتا ہے کہ تربیت یافتہ قارئین کے طور طریقے مختلف اصناف کے لیے مختلف اور ادبی ادوار کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آئیڈیالوجی کے اثر پر توجہ نہیں کرتا۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کے اختلاف قارئین میں نقطۂ نظر کا شدید اختلافات پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے اصولوں وغیرہ کی کارکردگی طاق پر دھری رہ جاتی ہے۔ غرض ذہنی داخلی اصولوں کے کسی ایسے ضابطے کا تصور شاید ناممکن العمل ہے جو کسی ایک وقت میں کسی متن کی تمام ممکنہ تفاہیم کو حاوی ہو۔ نیز تربیت یافتہ قاری کا وجود بھی ہمیشہ سے محتاج تعریف رہا ہے، خواہ کوئی کتنا تربیت یافتہ یا ماہر کیوں نہ ہو۔ تربیت یافتہ قاری کا تصور 100% معروضی نہیں ہو سکتا۔ اس میں کچھ نہ کچھ موضوعیت یا مثالیت کا شائبہ ضرور رہتا ہے۔ جوناتھن کولر پر یہ اعتراض بھی کیا گیا ہے کہ اس نے ساختیاتی شعریات وضع کرنے کے لیے چومسکی کے نظریہ اہلیت پر اس حد تک تکیہ کیا کہ فرد کی لسانیاتی وجدانی اہلیت کے ماڈل کو فی نفسہ ہی انفرادی موضوع کی جگہ دے دی اور اسے معنی و تخلیقیت کا مبدا و منبع بنا دیا۔ ادبی اہلیت کا مفروضہ خیالی قاری کو قبل تجرباتی اہمیت دے کر اسے حکم بنا دیتا ہے، یعنی اسے وہ مرکزیت عطا کرتا ہے جو ادب کی تخلیقی شان اور اس کے تنوع کے خلاف ہے۔ اپنا دفاع کرتے ہوئے کولر لکھتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو ادب کی جامع شعریات کی مخالفت کرتے ہیں وہ ہمیشہ ادب کے تنوع اور اس کی یکتائی یونیکنس کی آڑ لیتے ہیں، یعنی کوئی بھی سائنس
یا علم تخلیقی جینیس کے تمام ذہنی امکانات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ دوسرے دور کے رولا بارت کا بھی یہی موقف ہے۔ بارت کا ذکر آگے آئے گا کہ ہر متن اپنا ماڈل یعنی اپنا نظام آپ ہے، لیکن کولر کا کہنا ہے کہ ادب کی کوئی بھی افہام و تفہیم ان پنہا اور مضمر اصولوں اور روایتوں کے بغیر نہیں ہو سکتی جن کے باعث قرأت کے عمل میں کسی بھی متن سے معنی اخذ کیے جاتے ہیں۔ یہ نظام جو دوسرے لفظوں میں شعریات کا نظام ہے، ادب کی تفہیم کے عمل میں جاری و ساری رہتا ہے اور مضمر ہے۔ ایک متن سے متعدد معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اس حقیقت سے شعریات کا مقدمہ نہ صرف یہ کہ رد نہیں ہوتا بلکہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قرأت کا عمل ادبی اہلیت کے بغیر ممکن نہیں، اور ادبی اہلیت مضمر نظام پر مبنی ہوتی ہے۔ کولر کہتا ہے کہ کسی بھی متن کے کوئی بھی ناقابل قبول معنی تبھی ممکن ہے جب دوسرے تمام معنی جن کا تصور کیا جا سکتا ہے قابل قبول نہ ہوں۔ معنی کا قابل قبول ہونا یا نہ ہونا کسی نہ کسی نظام ہی کی روح سے طے پا سکتا ہے، اور یہ نظام ہماری نگاہوں سے کتنا ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو۔ لیکن متن کی قرأت اور معنیاتی عمل میں اس کا کارفرما رہنا ثابت ہے۔ ایسا نہ ہو تو کوئی بھی معنی ممکن ہی نہیں ہو سکتے۔